السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سہیل اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ناٹ یور جاب، عمران خان اٹیک آن جنرل باجوہ فار بیگنگ یو ایس فار ارلی پیمنٹ آف پاک آئی ایم ایف لون۔ بھائی ہمیں نہ ملنے کی وجہ سے تو ناٹ یور جاب، بالکل یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی سب سے پہلے ویڈیو اور بعد میں دیتے ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو، امریکنوں کو، کہ ہمیں مدد کرے آئی ایم ایف کے ذریعے، اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آرمی چیف، نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے، اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے، اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا۔ تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6، ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو، امریکنوں کو، کہ ہمیں مدد کرے آئی ایم ایف کے ذریعے، اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آرمی چیف، نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی، اگر ادھر تک گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا۔ جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو میں بھائی عمران خان صاحب جو بول رہے تھے کہ یہ آپ کی نئی ڈیوٹی ہے، تو بالکل بھائی یہاں پر یہ پوائنٹ ضرور ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، کیونکہ سب کے مائنڈ کی یہ بات ہے، ہر ایک کے بندے کا یہی کویسچن ہے کہ اگر آرمی کے چیف صاحب جنرل باجوہ صاحب اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ الٹا کوئی چیز مانگیں گے ضرور۔ یہ ہر ایک بندے کے منہ سے یہ میں نے بات سنی ہے، جس کو بھی بھائی پتہ چلا ہے اس نیوز کا، اس نے یہی کمنٹ کیا کہ اگر یہ مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ یہ ہماری شرط پوری کر دیں تو ہم کریں گے، کیونکہ اگر حکومت مانگتی ہے تو پھر وہ اوپنلی ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف بولتا آپ یہ کام کریں، ہم آپ کو پے کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کافی کچھ بولا، کیونکہ ہمارے جو فورن منسٹر نے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی وزیر داخلہ بھائی، انہوں نے بھی یہ بولا تھا کہ انہوں نے ہمیں تگنی کا ناچ نچایا، ڈانس کروایا، لیکن ہمیں انہوں نے آئی ایم ایف نے کوئی چیز نہیں دی۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف اس دفعہ جو ہے نا وہ واقعی ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سینیریو کے اوپر چل رہا ہے، جس کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں ہے،
کیونکہ آئی ایم ایف کی کچھ ڈیمانڈس تھی کہ اگر آپ یہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا وہ فنڈ ریلیز کر دیں گے. ٹھیک ہے, ملک کے حالات جو ہے نا وہ تھوڑے ان کنٹرول تھے, جس کے لیے جو ہے نا وہ لون جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے, اور ہے بھی, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اچھا, آئی ایم ایف نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی حکومت کی پرواہ کیے, انہوں نے وہ شرائط پوری کی اور ان کے پاس جو ہے نا وہ چلے گئے. جس میں شرائط میں کیا تھا کہ انہوں نے کچھ سبسڈی دی ہوئی تھی پیٹرول کے اوپر, وہ انہوں نے ختم کی. اس کے علاوہ کوئی لیوی انہوں نے مزید لگانی تھی 50 روپے, وہ بیچاروں انہوں نے لگا دی. اچھا, اس کے علاوہ بجلی کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب نے کچھ ریلیف دیے ہوئے تھے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ ختم کرو, وہ بھی ختم ہوگی. تو اور بھی کچھ 2-3 چیزیں تو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ورکنگ کریں, پھر ہمارے پاس آئیں, پھر ہماری اور آپ کی بات جو ہے نا وہ آگے چلے گی. اچھا, کیا ہوگا کہ بات چل گئی, انہوں نے سارا کچھ کر دیا ان کے پاس کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے. اچھا, ایک دفعہ بھی ہو گیا, دوسری دفعہ بھی ہو گیا, تیسری دفعہ بھی ہو گیا, 3 دفعہ لگاتار انہوں نے اوکے کی آواز دے کر بعد میں جو ہے نا ان کی بات ہی نہیں سنی, نہ ہی جو ہے نا اس طرف انہوں نے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی توجہ دی ہو. تو مسئلہ آگے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ریزن ہے. اب ایک تو ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان فائنینشلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا. ٹھیک ہے, ویک تو ہم ریڈی تھے, لیکن آپ بھی سالن میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی اکنومیکلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اس کی ریزن ہے آپ کے پاس صرف جو ہے نا وہ 8.57 جو ہے نا وہ کچھ ریزرو پڑا ہوا ہے, جس میں جو ہے نا وہ بھی لوگوں کا ہی ہے. آپ نے یہ جو ہمسائے ممالک ہے ان کا کچھ چائنا کا, سعودی عربیہ کا, UAE کا ہے, لیکن ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ اب یہ ہے کہ کوئی ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پلان کے اوپر ہیں اور کس لیے جو ہے نا وہ فنڈ نہیں ایشو کر رہے. آرمی چیف صاحب نے ایک سٹیپ تو اچھا لیا ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ان کو کال کی ہے کہ چلو بھی کم از کم آپ کسی ان کے عہدے کے جو آفیشلی ہیں ان کے بھی آپ IMF کے ساتھ بات کریں, ہمارے لیے مسئلہ تھوڑا خراب ہوا فنڈ ہمارے جو ہے نا وہ اناؤنس کروا دیں. تو ظاہری بات ہے, لیکن دیکھا جائے تو ملک کے پاکستان کے کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا, اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سٹیپ لیا. ہاں, سٹیپ تو لیا, لیکن اس بار IMF کچھ چاہتا ہے یا کچھ ایسی ڈیمانڈ کرے گا, نہ تو وہ پوری کر رہے ڈیمانڈیں. انہوں نے بہت ایک سخت اور ہارڈ کی ہے. چائنا کے ریلیٹڈ بھی انہوں نے ان کو ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ جو چائنیز کمپنی تھی نا ادھر ان کا بھی کچھ ٹیکس وغیرہ, وہ بھی ایک بہت چکر وغیرہ چل رہا ہے. ریزن امریکہ ہی ہے بھائی, امریکہ ان سے اب جو وہ شرط ہے, اب جو بھی وہ شرط رکھے گا نا ان کو IMF کی ماننی پڑے گی, کیونکہ چائنا سے آلریڈی لون لے لیا ہے, سعودی عربیہ دے نہیں رہا, نہ تو دبئی ان کی کچھ ہیلپ کر رہا ہے. تو ایک اب ان کا ایک دیکھے نا ایک آسرا اور جو لاسٹ ہوپ ہے نا وہ اب IMF ہے, جہاں سے قرضہ ملے گا اور کچھ ایک ڈالر ریٹ بھی کم ہوگا اور کچھ یہ چیزیں کچھ دن کے لیے سستی بھی کریں گی. یہ نہیں کہ سالوں پر سال یہ اب سستی قرضہ مل جائے گا. لیکن اب دیکھیں نا یہاں پر 3-4 حکومتیں ہیں, وہ پیسے آتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پیسے گئے کہاں ہیں, کس نے کھائے, کیونکہ پہلے بھی یہی ہو رہا ہے. جو چائنا سے ملے تھے ہمیں نہیں پتا بھائی وہ کہاں لگے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے یہ چیز ہے. اصل میں وہ لگنے کا پتہ بھی نہیں لگنا, کیونکہ ہم پچھلے جو ان کی قسطیں دے رہے ہیں نا جو ہمارے اوپر, اب تو 250 بلین کے پاس ہم جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں جو ہم نے قرضہ دینا ہے. یار آپ میری بات سنو نا, ایک پاکستان اتنا بڑا ہے تو یہ سارا ٹیکس پنجاب دیتا ہے, نہ تو وہ پشاور والی سائڈ پر دیتے ہیں ٹیکس, نہ جو بھی وہ ادھر دور دور علاقے ہیں کوئی بندہ ٹیکس نہیں ادھر دیتا, نہ بجلی کا بل وغیرہ. تو سب جو آپ کے بولتے ہیں نا ایک پنجاب پر یہ مصیبت پڑتی ہے, جب بھی پڑتی ہے. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, پنجاب نہیں دیتا, پنجاب میں بھی دیتے ہیں. آپ کا کراچی بہت بڑا ہب ہے سندھ کے اندر, وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے. پشاور ہے, وہاں پہ بہت زیادہ صنعتی بڑے بڑے مراکز ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف پنجاب ہی دیتا ہے, چاروں صوبے مل ملا کے جو ہے نا وہ نظام چلا رہا ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ.
یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور مسئلہ چھڑا ہوا ہے نا کہ جو آرمی چیف نے ایک فون کال کی ہے. یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بڑے سینئر اینکر بھی وہ بھی اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک پہلے تو کوئی نہ کوئی آنسر آ جاتا تھا DGSPR پر, لیکن ابھی تک انہوں نے بھی کوئی رسپانس نہیں کیا. عمران خان کی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ آرمی چیف کو اس معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک آفیشلی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا اس معاملے میں آفیشلی ہوتا ہے آپ کا وزیر خارجہ. اگر آپ کا وزیر خارجہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کور کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے ہوتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو, تو اس کی دن رات تگو جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. ہمارا جو انہوں نے ایک وزیر خارجہ اس سے ریلیونٹ بنایا ہے, وہ 10 دن جو ہے نا وہ آفس نہیں جاتا, وہ اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک تو وہ مچیور ہے, اس نے نہ ساری زندگی جو ہے نا وہ کام کیا ہے, اس کو ایک جو ہے نا وہ پرچی کو پارٹی ملی ہوئی ہے. یہ تو بندہ شروع سے نیچے سے اوپر آئے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس لحاظ سے جو ہے نا وہ معاملات چلانے ہوتے ہیں. وہ مطلب بڑے بڑے محلوں میں دیکھا جائے تو پاکستان میں 2 پارٹیاں بھی اب بن چکی ہے نا, کہ ان کو کوئی کیئر نہیں پاکستان کی نہیں, ان کو اپنی پارٹی کی اپنی وہ دیکھی ہے. ہم نے جیتنا ہے, ہم نے الیکشن جیتنا چاہے. اب جو بھی اب آپ مثال کے طور پر عمران خان کی حکومت ہے نا, تو انہوں نے گرانا ہے سب کچھ جو ان سے ہو چکے, کہ جو الزام ہے عمران خان کی حکومت پر لگے اور اس کو لوگ دھکے مارے یا جو بھی الزام لگائے اور بولے یہ لیڈر اچھا نہیں ہے, یہ ان کا مشن ہوتا ہے, نہ کہ وہ ہار چکے ہیں. اصل میں عمران خان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے, لوگ ان کو جو ہے نا وہ پسند کرنے لگے ہیں. اب یہاں پہ عمران خان جو ہے نا اس نے بھی ایک انا کا مسئلہ بنایا ہے. وہ کیا مسئلہ بنایا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میری حکومت جانے لگی تھی یا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونے لگا تھا, تو میں نے سب کو بتایا تھا کہ یہ ابھی جو پوائنٹ ہے نا, یہاں پہ حکومت گرانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ گراتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس نے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹا ہوا ہے کہ بھائی میں نے ان کو وارن کیا تھا لیکن یہ نہیں سنبھلے, اب یہ بھگتیں. اس چیز کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور لوگ اس کو اس چیز کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں. اور باقی یہ جو سٹیپ لے رہے ہیں آپ اس کی اتنی اہمیت نہیں لے, لیکن ہے سٹیپ اچھا. دیکھو نا آپ چاہیے تو یہ نا کہ ہر چیز سیاست وغیرہ بھلا کے فرسٹ آف آل ہمیں اپنے کنٹری کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو بھی مشکل حالات اس میں بہت جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں اگر یہ مل ملا کے چلے, کیونکہ وہ بڑے بڑے خاندان ہیں, انہوں نے ان کے پورے ورلڈ پہ ان کے بزنس پھیلے ہوئے ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ پلے سے یا اس لحاظ سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. چلو خیر, اب دیکھتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ کیا سٹیپ ہوتا ہے. ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں بھائی, یہ بس چھوڑیں اس چیز کو بھائی. تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.